الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا نماز جمعہ کے لیے آنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی اصل اور حقیقی زندگی جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور موت تک ہمیں اپنی اصلاح حال کی توفیق بخشے. ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آج ذی الحجہ کی 16 تاریخ ہے. 35 ہجری 17 ذی الحجہ کو امیر المومنین خلیفہ ثالث داماد پیغمبر سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے 26ویں پارے کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے اور 2 احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے. اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظیم اور فضیلت رکھنے والی مخلوق حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت اطہار کی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جس طرح ہم سنی مسلمان حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعظیم، ان کا احترام، ان کی محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت اطہار کی محبت کو، ان کے احترام کو، ان کی عزت کو، ان کی عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں۔ جس طرح ملائکہ ہونے میں برابر ہیں، عربی میں ملائک کہتے ہیں، اردو میں فرشتہ کہتے ہیں۔ فرشتہ کا جو لفظ ہے یہ تمام فرشتوں کو شامل ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ جبریل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، میکائیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، اسرافیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، عزرائیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے۔ تمام ملائکہ میں ان 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح جیسے نبی ہونے میں سب برابر ہیں، رسول ہونے میں سب برابر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن پھر بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، اور جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے، سب سے افضل ہیں۔ ملائکہ میں جبریل علیہ السلام کا ثانی کوئی نہیں، اور انبیاء علیہم السلام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی نہیں۔ اسی طرح کتابیں ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن قرآن کا اپنا مقام ہے۔ کتابیں 4 ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مجید ہے۔ سب سے افضل جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ قرآن مجید کو دیا ہے۔ پہاڑ ہونے میں سب برابر ہیں، جبل ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے کوہ طور کو دیا ہے، جو مقام اللہ نے جبل احد کو دیا ہے، یہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اسی طرح مہینے سب برابر ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے رمضان کو دیا ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں ملا۔ اسی طرح صحابہ ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے، جو مقام اللہ نے فاروق اعظم کو دیا ہے، جو مقام اللہ نے عثمان غنی کو دیا ہے، جو مقام اللہ نے علی المرتضیٰ کو دیا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ مقام صحابہ میں کسی کو نہیں دیا۔ صداقت میں ابو بکر کا ثانی کوئی نہیں، عدالت میں عمر کا ثانی کوئی نہیں، حیا میں عثمان کا ثانی کوئی نہیں، شجاعت میں علی کا ثانی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام میں ان 4 کو اللہ نے بڑا مقام بخشا ہے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ علم کلام کی کتابوں میں صحابی کی تعریف کی ہے کہ جس نے بحالت ایمان نبی کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یوں تو سارے صحابہ صحابیت میں برابر ہیں، اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں، ان کی الگ فضیلت ہے کہ وہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ حضرت علی صحابی بھی ہیں اور ان کو اہل بیت میں ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حسن و حسین صحابہ بھی ہیں
ان کو اہل بیت میں ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صحابیہ بھی ہیں، ان کو اہل بیت میں ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن اجمعین صحابیات بھی ہیں، ان کو اہل بیت میں ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کے اپنے مراتب ہیں۔ سب سے پہلے مرتبہ حضرات خلفائے راشدین کا ہے، اور صحابہ میں دوسرا مرتبہ عشرہ مبشرہ کا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن رحمان بن جراح فی الجنہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ سب سے پہلا مقام خلفائے راشدین کا، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کا ثانی صحابہ میں کوئی نہیں۔ اور پھر خلفائے راشدین کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ حضرات عشرہ مبشرہ کا ہے۔ وہ 10 صحابہ جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، ایک ہی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہے، سعید بن زید بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن رحمان بھی بن جراح بھی جنتی ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی۔ اور تیسرا مرتبہ صحابہ میں اہل بدر کا ہے، 313 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اور چوتھا مرتبہ صحابہ میں اہل بیعت رضوان کا ہے، جنہوں نے درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے یا 1500 صحابہ نے بیعت کی تھی، پھر ان کا مقام ہے۔ اور پانچواں مرتبہ ان کا ہے من آمن قبل الفتح، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر ان کا مقام ہے۔ اور چھٹا مرتبہ من آمن قبل حجۃ الوداع، جو حجۃ الوداع سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کا مقام ہے۔ اور ساتواں مرتبہ پھر بقیہ صحابہ کا ہے، اور آٹھواں مرتبہ پھر تابعین کا ہے، اور نوواں مرتبہ تبع تابعین کا ہے، اور پھر 10ویں نمبر پر باقی مسلمان ہیں۔ 10واں نمبر پھر باقی مسلمانوں کا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اور جس طرح ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں ہم اہل بیت کا احترام بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ہم صحابہ کی عقیدت کو، ان کی محبت کو، ان کے احترام کو، ان کی عظمت کو، ان کی توقیر کو اپنے ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت کی محبت کو، ان کی عظمت کو، ان کے احترام کو، ان کی توقیر کو ہم اپنے ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں۔ چونکہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اسی عنوان پر کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو خواب دیکھا مدینہ منورہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرما رہے ہیں، اور پھر بعض صحابہ نے حلق کیا، بعض نے قصر کیا۔ یہ آپ نے خواب دیکھا اور صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان کیا۔ تو صحابہ کرام تو پہلے سے ہی بیت اللہ کی زیارت کے مشتاق تھے، سارے کے سارے عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مقام غدیر الاشتات پر پہنچے تو وہاں سے آپ نے ایک جاسوس کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ فرمایا۔
کہ جا کر حالات کا جائزہ لے کر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں اور ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی مکہ مکرمہ میں پہنچے، دیکھا کہ مکہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی ادائیگی سے روکنے میں مصروف ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابی واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جنگ کے لیے تیار ہیں، وہ تو تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے تو جنگ کرنی ہے۔ تو اس مقام سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، آیا ہمیں عمرہ کے لیے جانا چاہیے یا رکنا چاہیے یا ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے، ہم کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لیکن اگر کوئی جنگ کرے گا ہمارے ساتھ تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ بہرحال یہاں سے آگے روانہ ہوئے، جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی کو اٹھایا نہ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے اصحاب فیل کو روک دیا تھا اسی اللہ نے اس اونٹنی کو روک دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ مذاکرات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ میں جائیں اور جو سرداران قریش ہیں، سرداران مکہ ہیں، ان سے آپ جا کر کہیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پر جان بھی قربان ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اہل مکہ میرے کتنے دشمن ہیں اور میرا وہاں کوئی قبیلہ اور خاندان بھی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، ان کے خاندان والے وہاں موجود ہیں، ان کی امان میں وہ مکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ ابان بن سعید جو ان کے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، ان کی امان میں مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا ہم کبھی اجازت نہیں دے سکتے، ہاں اگر آپ طواف کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، آپ طواف کریں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو طواف نہیں کرنے دیں گے، ان کو عمرے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے آقا کے بغیر طواف کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں اور عثمان طواف کرے، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں روک لیا۔ ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، 1400 یا 1500 صحابہ تھے، ان سب کو جمع فرمایا اور فرمایا یہ خبر مشہور ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اس لیے جہاد پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم بدلہ لے کر جائیں گے، ہم ایسے ہی نہیں جائیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا اور نبی حاضر ناظر بھی نہیں ہوتا۔ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو صحابہ سے جہاد پر بیعت کیوں لیتے؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید تو نہیں ہوئے تھے، شہادت کی خبر جھوٹی تھی۔ اگر نبی حاضر ناظر ہوتے، ہر جگہ موجود ہوتے تو صحابہ کرام سے بیعت کیوں لیتے؟ ہر جگہ موجود ہیں، جس طرح حدیبیہ میں موجود تھے تو مکہ میں بھی موجود تھے، گویا خود دیکھ رہے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، معلوم ہوا کہ حاضر ناظر ہر جگہ موجود کون ہے؟ صرف اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ۔
یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیں عقیدے کے بغیر بات نہیں بنتی، عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، عقیدہ ٹھیک نہ ہو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، ادھر اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، رضیہ صیغہ ماضی بھی تاکید کا، جب تین تاکیدیں جمع ہو جائیں تو قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، گویا اللہ اپنی الوہیت کی، اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہے مجھے میری ربوبیت کی قسم، مجھے میری الوہیت کی قسم، مجھے میرے الہ ہونے کی قسم، مجھے میرے معبود ہونے کی قسم، مجھے میرے اللہ ہونے کی قسم، میں نبی کے صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر ناراض نہیں ہوتا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے۔ یہ کون سے ایمان والے تھے؟ یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور صرف اللہ انہی سے راضی نہیں، اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ بالا کوٹ والوں، نبی کے صحابہ وہ عظمت والے ہیں، نبی کے صحابہ وہ شان والے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی رضا کا تمغہ دنیا ہی میں سنا دیا۔ باقی ایمان والے جب جنت میں جائیں گے، جب ان کو جنت کی نعمتیں مل جائیں گی، جنت کے محلات مل جائیں گے، جنت کے حور و قصور مل جائیں گے، پھر اللہ پوچھے گا یا اہل الجنت، اہل جنت حل رضیتم، کیا تم راضی ہو یا نہیں؟ میں نے تمہیں جنت کی نعمتیں دے دیں، حور و قصور کا مالک بنا دیا، جنت کی نعمتوں کا مالک بنا دیا، ذرا بتاؤ تو صحیح حل رضیتم، تم راضی بھی ہو یا نہیں؟ اہل جنت جواب دیں گے پروردگار ہم راضی کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما دیں، ایسی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں تو نے دے دی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں تھیں، جن کا ذکر کسی کان نے سنا نہیں تھا، جن کا خیال و وہم و گمان کسی قلب بشر پہ گزرا نہیں تھا۔ یا اللہ تو نے ایسی نعمتوں کا مالک بنا دیا، تو نے ایسی نعمتوں کا مالک بنا دیا، ہم راضی کیوں نہ ہوں؟ اللہ فرمائیں گے اہل جنت اب تمہیں ایک اور نعمت بھی میں دینے لگا ہوں۔ ایک نعمت تو زیارت کی ہوگی، اللہ اپنی زیارت کروائے گا، اور دوسرا اعلان اہل جنت کو کیا سنایا جائے گا؟ اللہ فرمائیں گے اہل جنت اب میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اہل جنت کو یہ پیغام جنت میں جانے کے بعد ملے گا، باقی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا، لیکن بالا کوٹ والوں، نبی کے صحابہ وہ عظمت والی مخلوق ہے، نبی کے صحابہ وہ شان والی مخلوق ہے، نبی کے صحابہ وہ باعظمت مخلوق ہے جن کو اللہ نے اپنی رضا کا تمغہ دنیا ہی میں عطا فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے پیغمبر میں آپ کے صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نبی کے صحابہ
بڑی شان والے. آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہیں نا. نبی کے صحابہ بڑی شان والے. نبی کے صحابہ بڑی شان والے. نبی کے صحابہ بڑی شان. مجھے یہ شعر پڑھتے ہوئے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے, امید ہے آپ کو بھی مزہ آتا ہوگا. نبی کے صحابہ بڑی شان والے. نبی کے صحابہ بڑی شان والے. بڑی شان والے بڑی آن والے. بڑی شان والے بڑی آن والے. نبی کے صحابہ بڑی شان والے. بڑی شان والے بڑی آن والے. یہ جو بیت رضوان کا واقعہ تھوڑا سا میں نے آپ کو سنایا ہے, اصل جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک یوں نیچے رکھا, بایاں ہاتھ, اور اوپر دایاں ہاتھ رکھا. فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے, یہ ہاتھ عثمان کا ہے. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں, وہ مقام والے صحابی ہیں, وہ عظمت والے صحابی ہیں, وہ شان والے صحابی ہیں کہ جن کی بیعت خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا. یہ عظمت, یہ شان, یہ فضیلت اگر صحابہ میں حاصل ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے, تحت الشجرۃ درخت کے نیچے, جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کی بیعت فرمائی ہے. چونکہ بیعت میرا موضوع نہیں ہے, پھر انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کروں گا. 4 قسم کی بیعت فرمائی ہے. بیعت اسلام, جو کوئی مسلمان ہونے کے لیے آتا ہاتھ آگے بڑھاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے, بیعت فرما دیتے تھے. نمبر 2 بیعت جہاد, جہاد پر بیعت, جیسے بیعت رضوان ہوئی. نمبر 3 بیعت ہجرت, ہجرت پر بیعت فرمائی. اور نمبر 4 بیعت توبہ, بیعت توبہ کہہ لیں, بیعت طریقت کہہ لیں. جو آج کل کی مشائخ کی بیعت ہے وہ یہ والی بیعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کی بیعت فرمائی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بیعت بدعت ہے, بیعت جائز ہی نہیں ہے, یہ بھی غلو ہے, گمراہی ہے. اور کچھ کہتے ہیں بیعت فرض ہے, ضروری ہے, واجب ہے, یہ بھی گمراہی ہے. کچھ افراد کا شکار ہیں, کچھ تفرید کا شکار ہیں. اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ بیعت فرض بھی نہیں ہے اور بیعت بالکل بیعت بدعت بھی نہیں ہے, بلکہ بیعت سنت ہے, مستحب ہے. اس پر مجھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. ان کے پاس ایک آدمی اصلاح کے لیے آیا. فرمایا حضرت اصلاح کی غرض سے آیا ہوں, میری اصلاح فرما دیں, مجھے بیعت فرما دیں. حضرت نے کچھ ذکر وغیرہ اس کو تلقین فرما دیا اور کچھ کتابیں وغیرہ پڑھنے کے لیے بتا دیں. فرمایا یہ کرتے رہو اور مجلس میں آتے رہو. وہ آدمی مجلس میں آتا رہا, معمولات کرتا رہا. 2 سال کے بعد حضرت نے اس کو خلافت دے دی. اس نے کہا حضرت بیعت تو میں نے کی نہیں ہے, آپ نے مجھے خلافت دے دی. فرمایا بھائی اصلاح فرض ہے, بیعت فرض نہیں ہے. اصلاح فرض ہے, وہ آپ کی ہو چکی ہے, اب آپ بیعت بھی کر لیتے ہیں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے. تو بیعت سنت ہے. بیعت سے یہ ہوتا ہے کہ مرید اور شیخ کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے, جس سے شیخ اپنے مرید کے لیے دعائیں کرتا ہے اور مرید اپنے معمولات میں, اپنے کام میں, محنت میں, مجاہدے میں, ریاضت میں لگا رہتا ہے. اس سے اس کی اصلاح میں آسانی ہو جاتی ہے. تو بہرحال کیا فرمایا
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام اخلاص کے ساتھ بیعت نہیں کر رہے تھے، بھونکنے والا بھونک سکتا ہے، بکنے والا بک سکتا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بھونکنے والوں، میرے نبی کے صحابہ پہ بکنے والوں، میرے نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں، میرے نبی کے صحابہ کو خائن کہنے والوں، میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، میرے نبی کے صحابہ پر سب و شتم کرنے والوں، سن لو، میں اللہ عرش سے گواہی دیتا ہوں نبی کے صحابہ کے دلوں میں اخلاص تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو جانتا تھا کہ یہ اخلاص کے ساتھ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، للہیت کے ساتھ، ان کے دلوں میں ریا کوئی نہیں، ان کے دلوں میں دکھلاوا کوئی نہیں، ان کے دلوں میں نمود و نمائش کوئی نہیں، ان کے دلوں میں اخلاص ہے، اس کی گواہی اللہ نے عرش سے دے دی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نبی کے صحابہ کے دلوں کو جانتا ہے، اللہ اکبر۔ فعلم ما فی قلوبہم، اخلاص اور للہیت کے ساتھ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے نبی کے صحابہ کے دلوں پر اطمینان نازل فرما دیا، سکینہ نازل فرما دی، سکون نازل فرما دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اپنے پیغمبر کے صحابہ کے لیے فتح کے دروازے کھول دیے۔ کہیں ناکامی ہوئی؟ کہیں ناکامی نہیں ہوئی، جہاں جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، جہاں جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مسلمانوں کے پینے کے لیے کوئی میٹھا پانی نہیں تھا، کوئی میٹھا کنواں نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحفر بئر روما، اے من یشتری بئر روما، بئر روما کو جو میٹھا پانی ہے، یہودیوں کے قبضے میں جو روما کا کنواں ہے، اس کنویں کو کون خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، ملے گا کیا؟ فرمایا فلہ الجنہ، اس کو جنت ملے گی۔ جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا وہ جنتی۔ فحفرہا عثمان، اے اشتراہا عثمان، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا، جنت کا پیغام لے لیا، جنت کے مستحق بن گئے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ جنگ تبوک کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کے لیے انفاق کی ترغیب فرماتے ہیں۔ فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو جنگ تبوک کے لیے اپنا مال پیش کرے گا اس کے لیے جنت۔ حضرت کئی سب تشریف لا رہے ہیں، راستہ دیں تاکہ آنے میں آسانی ہو۔ فجہزہ عثمان، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنا مال پیش کیا۔ بخاری شریف کی حاشیے میں لکھا ہے کہ 950 اونٹ یا 945 اونٹ سامان سے لدے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں پیش فرما دیے۔ اللہ پاک ہم سب کو